جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان اچھا برا کیسے بنتا ہے اور اچھا انسان بننے کے لیے کیا کریں، برائی سے کیسے بچیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے اچھائی برائی کے دوارا انسان کی رچنا بنائی اور انسان کے اندر اپنی اچھائی میں سکون رکھا اور برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی، ایک جینے کا طریقہ، ایک اشارہ کر دیا کہ اچھائی پر چل کر تو دنیا میں بھی سکون پائے گا اور موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا، اور برائی پر چل کر دنیا میں بھی بے چین رہے گا اور موت کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ ہر انسان کو جیون کا سمے دیا اور یہ جیون امتحان لینے کے لیے دیا۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور چلا رہا ہے وہ اللہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو اسلام دھرم کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان اچھا برا کیسے بنتا ہے اور اچھا انسان کیسے بنے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ جو ایشور نے ہماری رچنا بنائی ہے، اچھائی میں سکون، برائی میں بے چینی گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، ہم اپنے اندر غور کریں۔ جو بھی ہمارے من میں اچھے خیال آئیں ان پر چلیں اور جو برے خیال آئیں ان سے رک جائیں، کیونکہ اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یہی جیون جینے کے انسان کے دو راستے ہیں۔ اگرچہ انسان نے اپنے برے خیالوں کو دبا دیا اور اچھے خیالوں پر جیون جیا تو یہ اچھا انسان بن کر اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا اگر اللہ کی کھوج کرے گا۔ اور اگر انسان نے اپنے من کے، اپنے اندر کے برے خیال ابھار کر اور اچھے خیال دبا کر برے خیالوں پر چلے گا تو یہ برا انسان بن جائے گا، دنیا میں بھی سکون نہیں پائے گا اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا اور دنیا کے دھوکے میں بھٹک کے مر جائے گا۔ تو یاد رکھیں، من کے خیالوں سے ہی انسان اچھا برا بنتا ہے۔ اگر من کے برے خیالوں پہ چلتا ہے تو برا انسان بن جاتا ہے، اور من کے برے خیال کو دبا کر اگر اچھے خیالوں پہ چلتا ہے تو اچھا انسان بن جاتا ہے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ جس مالک نے جیون دیا ہے اس کے حکم پر چلنا، اسے راضی کرنا، یہ ہے جیون کا مقصد۔ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو پہلے اچھا انسان بنے گا تب اچھا مسلمان بنے گا۔ اب اگر انسان کے اندر انسانیت ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ انسانی شکل میں ایک جانور ہے۔ اس کا ڈھانچہ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ انسان کا ہے، لیکن اصل میں وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جو دنیا کے دھوکے میں اس قدر لین ہو، جس کی نیتی اور نیت یہ ہو کہ میں ہی کھاؤں اور سب بھوکے رہیں، میں ہی پہنوں اور سب ننگے رہیں، میرا ہی بہترین بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اوروں کی جھونپڑی بھی نہ ہو، میں ہی زندہ رہوں اور سب کو مار دوں۔ جو انسان دوسروں کو دکھی کرتا ہے وہ دھرم پہ تو کیا ہوگا، وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں اور آپ کو جو ہے دلیل دے رہا ہوں کہ جو انسان دوسروں کو دکھی کرتا ہو، چاہے وہ دکھنے میں تمہیں کتنے بھی اچھا دکھائی دیتا ہو، دھرم گرو ہو یا کوئی بھی ہو، یاد رکھنا وہ دھرم پہ چلنے کی تو بہت بڑی بات ہے، وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ اٹھے گا۔ ارے انسان تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی کتے کے کوئی چیز لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو بھی دیکھ کے ترس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن آج کے زمانے میں شیطان نے انسانیت کے گھونسلے کو بکھیر دیا ہے برائی کو عام کر کے۔ اب ہم دیکھیں کہ شیطان کی جو شکچھا ہے وہ یہ ہے کہ فساد پھیلاؤ، تم ہی زندے رہو اور سب کو مار دو، تم ہی تعریف کے لائق ہو اور سب بیکار ہیں،
تم سب سے بڑھیا ہو، تم سب سے اونچے بن جاؤ، سب کو جھکا کے رکھو، یہ دھوکہ ہے۔ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کو بھلا دیتا ہے اور دنیا کے دھوکے میں بھٹکا دیتا ہے۔ تو شیطان کی شکشا کیا ہے کہ تو ہی کھا اور سب کو بھوکا مار، تو ہی کپڑے پہن اور سب کو ننگا پھرا، تو ہی زندہ رہے اور سب کو مار دے، تیرا ہی بڑھیا محل ہو، اوروں کی جھونپڑی بھی نہ ہو۔ جب انسان کی یہ نیتی بن جاتی ہے اور پھر اس قدر دھوکے میں جو ہے انسان کھیلتا ہے کہ جس زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو، اور دنیا میں اس گمان کو لے کر جیتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوں مگر پھر بھی دیکھ کر اندھا ہو، یہ انسان تباہی کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ ان قریب اگر ایسا انسان اسی حالت میں مر جائے گا تو موت کے بعد اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو اس نے ڈسمس کر دیا، اور عقل کا اس نے صحیح استعمال نہ کیا، جیون کے مقصد کو نہ پہچانا، اس کائنات کی حقیقت پہ غور نہ کیا، اور اپنے مالک کو نہ پہچانا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اس نے برباد کر دی، تو لہٰذا یہ عقل سے ہی جہنم میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب شیطان کی شکشا الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنا گیان بھیجتا ہے، اللہ کی شکشا الگ ہے، جو نبی بتاتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں، چغل خوری کرنے والے تو بہت ہیں، غیبت کرنے والے بہت ہیں، فساد پھیلانے والے بہت ہیں، امن قائم کرنے والے بہت نہ کی برابر ہیں، شانتی قائم کرنے والے بہت نہ کی برابر ہیں، دل توڑنے والے بہت ہیں، دل جوڑنے والے بہت کم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی باتوں میں لوگوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، من مٹاؤ ہوتے ہیں، نااتفاقی ہوتی ہے، دلوں میں فرق پڑ جاتے ہیں، دلوں میں نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، خونی رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو وہ یہ کیا ہے؟ انسان جو ہے، انسان کو دنیا کی محبت جانور سے بھی بدتر بنا دیتی ہے، سچائی سے اندھا کر دیتی ہے۔ دنیا میں انسان اس قدر گم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں رشتہ داری میں گئے یا کہیں گئے، چاہے ہم موت میں گئے ہیں کچھ پل کچھ گھنٹوں کے لیے، لیکن وہاں کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، ہم نے اسے دیکھا بھئی اچھا کھا پی رہا ہے، یہاں اچھا رہ رہا ہے، اچھا مکان بنا ہوا ہے، تو وہاں اسے دیکھ کر جو ہے وہاں رہنے کو من کرنے لگتا ہے۔ دنیا انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف، پھر وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں جگہ کیا ریٹ چل رہی ہے، چاہے اسے رہنا ہی نہ ہو، چاہے اسے وہاں رہنا ہی نہ ہو، لیکن دنیا کھینچتی ہے اپنی طرف۔ انسان کو دنیا کا دھوکہ کھینچتا ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے سپنے دیکھتا ہے انسان، اور جبکہ انسان کو اگلے پل کا بھروسہ نہیں کہ کب یہاں سے چلا جائے، اور جاتے ہیں روز ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، لیکن نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موت دے کے اٹھا لیا۔ تو انسان کو جو ہے دنیا کھینچتی ہے، انسان کو جو ہے کہیں جا رہا ہے تو وہاں کی یادیں بس گئیں، کہیں جنگل میں گیا تو وہاں کی یادیں بس گئیں، شہر کی یادیں، گاؤں کی، بھئی یہ سب دھوکہ ہے۔ انسان کی نگاہ سچائی پہ لگتی نہیں، انسان غور نہیں کرتا کہ جیون دھوکہ ہے، میرے سامنے کتنے مر گئے، میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں دنیا سے، میں کہاں دل لگا رہا ہوں، کدھر میرا دھیان ہے، کدھر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، انسان کو کوئی دھیان نہیں رہتا۔ مگر جو انسان غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے دنیا بنائی ہے کہ کون میری قدر کر کے میری کھوج کرتا ہے اور پھر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور جنت کا انعام پاتا ہے، اور کون میری ناقدری کر کے اور دنیا میں فساد پھیلا کر کے دھوکے پہ چل کے مر کے آتا ہے جھوٹ پر، اور وہ مرنے کے بعد دردناک سزا جہنم میں پاتا ہے۔ انسان کا جو من ہے اور من کا گمان ہے، یہ اس قدر دھوکے میں پھنس جاتا ہے کہ سچائی اس کو اجنبی دکھائی دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے جو میرا حساب لے گا، میں دنیا میں آزاد ہوں۔ اچھا تو یہ بتاؤ، کیا دنیا میں تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اب آ گئے ہو تو مرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر تم دنیا میں آزاد ہو تو اپنی موت کو روک کے دکھاؤ۔ آگے موت آ رہی ہے، آگے آنے والے سمے میں، انہی دنوں میں سے ایک دن ہوگا، ہاں آگے آنے والے وقت میں موت آ رہی ہے، اس موت کو روک کے دکھاؤ۔ اگر تم دنیا میں آزاد ہو، تم پہ دکھ آتے ہیں، ان دکھوں کو روک کے دکھاؤ۔ تم پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، تم پر بیماری آتی ہے، اس بیماری کو روک کے دکھاؤ، دکھوں کو روک کے دکھاؤ۔
پریشانیوں کو روک کے دکھاؤ، موت کو روک کے دکھاؤ۔ تو میرے بھائی یہ دھوکہ ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے جس کی بادشاہت میں ہم قید ہیں، لہٰذا ہم دنیا سے اسے راضی کر کے جائیں اور پھر ہم ہمیشہ مزے کا جنت کا جیون پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرتے ہی یہ اشارہ کر دیا کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا بندہ ہے اور تم میری بادشاہت میں قید ہو۔ دیکھو میں دکھ بھیجتا ہوں، تکلیف بھیجتا ہوں، پریشانی بھیجتا ہوں، تم چاہتے جو چاہتے ہو وہ پورا نہیں ہوتا ہے، تمہاری مرضی کاٹ دیتا ہوں، تم ہمیشہ کی سکھ چاہتے ہو لیکن میں تمہیں دکھ بھیجتا رہتا ہوں۔ تو اللہ نے پیدا کرتے ہی اشارہ کر دیا قدرت نے کہ تم سب میرے غلام ہو اور میرے بندے ہو، دنیا میں میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم مجھے راضی کر کے آؤ، تم میری بادشاہت میں قید ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تو لہٰذا تم مجھے راضی کر کے آؤ اور پھر تم میری اس بادشاہ سے موت کے بعد آزاد ہو جاؤ اور جنت میں پھر ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ اب ہم دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی مرضی پر نہیں آتے، دنیا میں اپنی مرضی پر جیتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہے ہمارا کوئی مالک نہیں ہے اور اپنی مرضی پر چل رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے، انسان ایک سوچ یہ سوچتا ہے کہ جتنا میں اپنی مرضی پر چلوں گا اتنا ہی مجھے سکون ملتا چلا جائے گا، جتنا میں اپنی مرضی پر چلوں گا اتنا ہی مجھے سکون ملتا چلا جائے گا۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، بلکہ اور زیادہ تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کی مرضی میں ہی سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ دھوکے سے دل بہلا کر انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا، سچائی پر چل کر ہی سکون پا سکتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ اے انسان، تیرا ایک مالک ہے، تیری جان اس کے قبضے میں ہے اور تیری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ تو کبھی بھی یہاں سے جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا سچائی کے ہوش میں آ جا، اپنے مالک کے حکموں پہ آ جا تاکہ موت کے بعد تجھے کامیابی مل سکے۔ اب انسان اپنے اوپر غور کرے کہ میں دنیا میں سخی رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں سخی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے دکھ بھیج کر خاموش قدرت سے اشارہ کرتا ہے کہ یہ سخی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سخی رہنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے راضی کر کے آ اور جنت میں ہمیشہ کا سخی جیون پا۔ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں برائی عام ہے اور برائی میں 3 چیزیں عام ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا ہر انسان کا نیچر بن چکا ہے، لگ بھگ سب کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں۔ جھوٹ بولنا، اور دوسرا جو ہے ناانصافی کرنا، انصاف نہ کرنا، چاہے وہ گھر کا انصاف ہو، چاہے باہر کا انصاف ہو، چاہے عدالت کا انصاف ہو، صحیح انصاف نہ کرنا، ظلم جاستی کرنا، اور تیسرا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو یاد رکھیں، جو انسان یہ 3 کام کرے گا وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیں، جو 3 کام کرے گا وہ کبھی اپنے لیے عزت نہ دیکھے گا۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، ظلم کرے گا، صحیح انصاف نہ کرے گا۔ نمبر 3، دھوکہ دے گا۔ اسے دنیا اور آخرت میں ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص سچ بولتا ہو، جو انصاف کرتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو کسی کے اوپر، اور جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اگر وہ شرک نہ کرتا ہو، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت مقدر ہو گئی، اسے عزت ملنی ہے۔ اگر وہ شرک نہیں کرتا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جو قوم یہ کام کرے گی اللہ اسے عزت دے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجانے میں کوئی تم پر ظلم کرے اور معافی مانگنے آ جائے تو تم معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ تم سے کسی پر ظلم ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں ڈھانپ لے گی۔ اپنے دل کو بغض سے، شرک سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، دل توڑنے والے بہت ہیں، تم جوڑنے والے بنو۔ فساد پھیلانے والے بہت ہیں، تم شانتی پھیلانے والے بنو۔ برائی پہ چلنے والے بہت ہیں، تم اچھائی پہ چلنے والے بنو۔ لوگوں کو جلیل کرنے والے بہت ہیں، تم عزت دینے والے بنو۔ اگر اللہ کی رحمت پانی ہے
اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا اسلام دھرم، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی سے نفرت مت کرو، سب سے محبت کرو، نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، کیونکہ ہم سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہم امن کو پسند کریں، شانتی کو پسند کریں، اچھائی کو پسند کریں، بھلائی کو پسند کریں، دھرتی پہ فساد نہ پھیلائیں، جہاں جائیں امن پھیلائیں، شانتی پھیلائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا زبان جب بھی کھولو ایسے بولو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تول لو کہ میں جو سامنے والے سے بولنے والا ہوں کہیں اس کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی۔ اگر ٹھیس پہنچے گی تو اپنی زبان پر قابو پاؤ، زبان کو بند رکھو، اور اگر ٹھیس نہیں پہنچ رہی تو بولو۔ میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں کو چیر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زبان سے میٹھے بول بولو۔ انسان کو انسانیت پر لانے کا نام اسلام ہے، دھرتی پر امن قائم کرنے کا نام اسلام ہے، برائی سے بچ کر اچھائی پر چلنے کا نام اسلام ہے، جھوٹ سے بچ کر سچائی پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا ہے، صحیح سے فالو نہیں کرتے، اسی لیے دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف دھیان نہیں دیتے، اسلام کی طرف نہیں آتے۔ ورنہ اگر پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین نیم اور قانون اچھائی پہ چلنے کے، بھلائی پہ چلنے کے اسلام کے اندر دیے ہیں، اگر مسلمان اپنے دھرم پہ صحیح سے پالن کریں تو یہ لوگ جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں یہ دیکھ دیکھ کر اپنے آپ اسلام میں آ جائیں گے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، اسلام دھرم میں کسی کو تنگ کرنا، دکھی کرنا، پریشان کرنا حرام ہے، گناہ ہے، پاپ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور کرو کہ ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر ہم برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں، تبھی ہم موت کے بعد کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور نیتی اپنائی تو ہم دنیا میں دھوکہ کھا کے مر جائیں گے اور جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، سچا راستہ یہی ہے کہ اچھائی پر چلو، برائی سے بچو، اسی سے مالک راضی ہوگا۔ ہم سب زندگی کا سمے دنیا میں لے کر آئے ہیں اور یہ پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر سچائی پر غور نہ کیا، مر گئے ایسے ہی، تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد تباہی پھر جائے گی، کیونکہ اصل جیون موت کے بعد شروع ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کرو اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو۔ قرآن کریم مردوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن کریم جیون کے مقصد سے سوئے ہوئے انسانوں کو جگا دیتا ہے اور انسان کے سچے مالک اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کی پناہ سے ہٹ کر کبھی بھی ہم سکون نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہم دنیا کی دوڑ لگا لیں، جو ہمیں کرنا ہے کر لیں، دنیا کی ساری دولت حاصل کر لیں، لیکن اللہ سے ہٹ کر ہم سکون نہیں پا سکتے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اب دیکھیے، سوئٹزر لینڈ ایک دیش ہے، سوئٹزر لینڈ دیش کے قانون میں آتما ہتیا کرنا جائز ہے۔ جو بھی انسان مرنا چاہے وہ زہر کا انجیکشن لگوائے اور مر جائے۔ سوئٹزر لینڈ میں دیکھیں ہم کہ کوئی انسان غریب نہیں ہے، سب کے پاس سب امیر ہیں، لیکن پھر بھی وہاں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ دنیا کی ساری دولت حاصل کر لے انسان، زندگی میں سکون نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی یاد نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب تک سانس چل رہے ہیں، انسان نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں انجانے میں، اگر ہوش میں آ کر اللہ سے معافی مانگ لے تو بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور کسی گفتگو پر ہنس رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسنا بند کر دو گے، رونا شروع کر دو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پر اس کائنات کی حقیقت کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ کائنات دھوکے کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام
ہمارے نبی کی بات پر یقین کرتے تھے تو سارے صحابہ رونے لگے۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ کی خبر لے کر کہ اے میرے نبی، تو نے میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا، تو نے میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا، یعنی اللہ کتنا مہربان ہے کہ تو نے میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا، جیسے میرے بندوں کو ڈرا کے آیا ہے، غمگین کر کے آیا ہے، انہیں خوش کر کے آ۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا سچا مالک بڑا مہربان ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کریں، کچھ محنت تو کریں، جو ہم اس کی رحمت کے حقدار بنیں۔ اگر ہم بالکل ہی کوشش نہ کریں گے، ہم سچائی کی کھوج نہ کریں گے، تحقیق نہ کریں گے، تو میرے بھائیوں ہم اس کی رحمت کے بھی حقدار نہیں بنیں گے۔ ہم یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کے ہم حقدار نہیں بن سکتے۔ پھر اگر ہم اللہ کے لیے کوشش نہ کریں گے، محنت نہ کریں گے، سچائی کی کھوج نہ کریں گے، جیون کا مقصد نہ جانیں گے، اللہ کو پانے کی نہ محنت کریں گے، تو پھر ہم اللہ کی رحمت، کرپا، دیا کے بھی حقدار ہم نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو سنیں، ساری ویڈیو دیکھیں، اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، خود بھی اچھائی پہ چلیں اور اس کو پھیلائیں جتنا ہو سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ سوال کے جواب پورے ہو گئے، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔